بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اسد علی ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں UK 44 اسپیشل آن بزنس، یعنی کاروبار، یعنی معیشت، یعنی پاکستان میں اپنا ایک خوبصورت گھر۔ جی ہاں ناظرین، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جو کہ پاکستانیوں کو، جو اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کو یہ بتلاتے ہیں کہ آپ نے پاکستان کہاں گھر لینا ہے، کب لینا ہے، کیسے لینا ہے، اور آپ کی سرمایہ کاری کیسے محفوظ اور منافع بخش ہو سکتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، مارکیٹنگ کی دنیا میں، گھروں کی خرید و فروخت کی دنیا میں ایک بڑا نام قاضی انویسٹمنٹ، اس کے CEO، چیف آپریٹنگ آفیسر ہمارے ساتھ موجود ہیں ثاقب رفیق۔ جی ہاں، ایک بڑا نام ثاقب رفیق، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ثاقب رفیق صاحب اپنے UK 44 لنڈن آفس میں۔ جرنی کہاں سے شروع کیا قاضی انویسٹمنٹ کا سفر، کب، کیسے اور کیوں؟ سر بہت شکریہ، سب سے پہلے آپ نے اتنا اچھا تعارف کرایا، بہت اچھا شکریہ آپ کا۔ قاضی انویسٹمنٹ جو آج سے 7-8 سال پہلے جو ہے وہ ہمارے جو چیئرمین ہیں یاسر محمود صاحب، انہوں نے سٹارٹ کیا، اور بہت ہی آغاز میں ارلی سٹیجز پہ، اس کے چند ماہ بعد ہی میں نے ان کو جوائن کر لیا، اور الحمدللہ سفر چل رہا ہے۔ بیسیکلی جب ہم نے یہ سٹارٹ کیا تھا تو قاضی انویسٹمنٹس اس وقت مارکیٹ میں ایک نیا ٹرینڈ لے کر آئے، کیونکہ اس وقت اوورسیز پاکستانیز جو تھے پاکستان میں پراپرٹی تو لیتے ہوں گے اور پاکستان جاتے ہوں گے، اور وہاں پہ جا کر پراپرٹی ڈیلرز کو ملتے تھے، یا کسی کا ذمہ لگا دیا پاکستان میں، کسی رشتہ دار کے تھرو معلومات لے لی، لیکن پراپر کوئی ایسا پلیٹ فارم اویلیبل نہیں تھا جہاں پہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان کو ان کے ڈور سٹیپ پہ، ان کے اپنے شہر میں، اپنے ملک میں، یا ان کی اپنی دھرتی پہ، جہاں پہ بھی وہ رہ رہے ہیں پوری دنیا میں، وہاں پہ کوئی پروجیکٹ پاکستان کا مل سکے جہاں پہ وہ انویسٹ کر سکے۔ بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ بہت سے اوورسیز پاکستانیز جو تھے وہ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ وہ پاکستان میں بغیر جائے پراپرٹی خرید سکتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم پاکستان میں پراپرٹی نہیں لے سکتے۔ بہرحال قاضی انویسٹمنٹس، اگر میں ان کو اپنے ادارے کو ٹرینڈ سیٹرز کہوں اس سلسلے میں، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ قاضی انویسٹمنٹس نے جب 8 سال پہلے یہ کام شروع کیا اور اوورسیز پاکستانیوں کو یہ انکریج کرنا شروع کیا کہ آپ پاکستان میں انویسٹ کریں، پاکستان کی پراپرٹی میں انویسٹ کریں، تو اس وقت اوورسیز پاکستانیز جو تھے اس بارے میں ان کے بہت سے خدشات بھی تھے، لیک آف انفارمیشن بھی تھی۔ بہرحال یہ جرنی جو ہماری تھی اس میں بہت سے ہکپس بھی آئے۔ فار ایگزامپل اگر میں یہ کہوں کہ شروع میں ہمیں بہت سے چیلنجز اس حوالے سے ملے کہ لوگ جو تھے ان کو ایک بہت اس چیز کا ڈر لگتا تھا کہ یار پاکستان میں اگر پراپرٹی لیں گے اور اگر پیسے ہمارے ڈوب گئے تو کیا ہوگا۔ پاسٹ میں لوگوں کے ساتھ بہت سے واقعات بھی ہو چکے ہوئے تھے، لیکن قاضی انویسٹمنٹس نے آ کر لوگوں کا وہ ڈر دور کیا۔ اس ڈر کو دور کرنے کے لیے ہم نے سب سے پہلے یہاں پہ پاکستان پراپرٹی ایکسپو جو کہ لنڈن ایکسل میں ہوا تھا، اس کو یہاں پہ ارینج کیا۔ اس پلیٹ فارم سے ہم نے اوورسیز پاکستانیوں کو یہ ایک پلیٹ فارم دیا کہ ہم نے پاکستان کے ریناؤنڈ ڈیولپرز کو لا کے ان کے درمیان بٹھا دیا، اور ہم نے کہا کہ آپ ان سے پوچھیں جو آپ کے سوالات ہیں، آپ پاکستان کی ڈیولپمنٹس کا ان سے پوچھیں۔ ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے اپرچونٹی دی پاکستان کے ان ڈیولپرز کو جو پاکستان میں بیٹھ کر ان اوورسیز پاکستانیوں تک پہنچنے کی کوشش کرتے تھے لیکن رسائی نہیں ہوتی تھی، کہ وہ یہاں آئیں اور آ کر اوورسیز پاکستانیوں کو اپنی ڈیولپمنٹس کے بارے میں بتائیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو تھا۔ سفر میں اگر ذکر نہ کروں پاکستان پراپرٹی روڈ شو کا تو یہ میرے خیال میں بات ادھوری رہ جائے گی۔ پاکستان پراپرٹی روڈ شو کے پلیٹ فارم سے، جو کہ قاضی انویسٹمنٹس کا ہی برانڈ ہے، ہم لوگوں نے 30 سے زائد ملکوں میں اس کو پہنچایا۔ پاکستان پراپرٹی روڈ شو کو لے کر گئے، جس کا مطلب دوسرے لفظوں میں یا سادے لفظوں میں یہ تھا کہ ہم ہر ملک میں جہاں جہاں پہ اوورسیز پاکستانی اچھی تعداد میں، کثیر تعداد میں رہتے تھے، وہاں جا کر ہم ایونٹس کرتے تھے، وہاں جا کر ہم لوکل کمیونٹی کو انوالو کرتے تھے، اور چھوٹے چھوٹے پروگرامز کے تھرو ہم لوگ اوورسیز پاکستانیوں تک اپنا پیغام سن پہنچائے۔ بتائیں گے کون سا دور تھا، وہ کون سا سن تھا؟ یہ جو ایگزیبیشن ہوا تھا یہ 2015 میں ہوا تھا لنڈن ایکسل میں، اور دوسرا جو پاکستان پراپرٹی ایکسپو ہوا تھا یہ 2016 میں ہوا تھا، وہ لنڈن اولمپیا میں ہوا تھا۔ دونوں ہی پورے ہمارے یورپ کے ویسٹ کے بڑے ریناؤڈ اور بڑے مشہور اور بڑے میں سمجھتا ہوں کہ بڑے قسم کے وینیوز ہیں جہاں پہ ایونٹس کرنا ہی ایک بہت بڑی معنی رکھتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہمارا ایکسل میں ایونٹ ہوا
تو ایکسل کی جو وہاں پہ اس وقت مینیجر تھی ہماری کانٹریکٹ مینیجر، اس کو میں نے پوچھا کہ کیا پہلے بھی پاکستان کے کچھ ایونٹس یہاں پہ ہوئے ہیں؟ وہ کہتی ہے میں پچھلے 7-8 سال سے یہاں پہ ہوں، اور جب سے میں یہاں پہ ہوں یہ میرے خیال میں اس سے پہلے کبھی یہاں پہ ایونٹ نہیں ہوا۔ تو ایگزیبیشن 15-16 میں ہوئے، لیکن میں بات کر رہا ہوں 2013-14 کی، جب ہم نے یہ سفر کا آغاز کیا۔ اس کے بعد پھر پچھلے 3 سالوں میں ہم لوگوں نے ان 3 سالوں میں پاکستان کے مختلف پروجیکٹس کو لے کر پوری دنیا میں جا کر ایونٹس کیے۔ بعض تو ایسے ملک ہیں جہاں سے ہمیں سیلز یا کلائنٹس آئے پاکستان کے، یا پاکستان میں لوگوں نے دلچسپی کا جب اظہار کیا تو ہم حیران ہوئے کہ یار فار ایگزامپل یوگینڈا سے کسی کی کال آئی ایک دفعہ کہ پاکستان پراپرٹی لینا چاہتا ہوں۔ یوگینڈا میں بھی پاکستانی ہیں؟ جی، یوگینڈا میں بھی اوورسیز پاکستانیز ہیں، اور ہم نے کہا یار، یعنی کہ ہمارا پیغام جو تھا وہ ہم نے الحمدللہ گھر گھر پہنچایا اوورسیز پاکستانیوں تک۔ ثاقب رفیق صاحب، پہلے جو پاکستانی تھے، جو اوورسیز پاکستانی تھے 80 میں، 90 میں، 2000 میں، 2010 تک، وہ پاکستانی جب یہاں پہ آئے انہوں نے سخت محنت کی، واپس جب وہ جاتے تھے تو اپنا آبائی گھر ہی وہ اس کو 3 سٹوری 4 سٹوری بنا کے اپنے جو بہن بھائی تھے ان کی شادیوں میں جاتے تھے اور واپس برطانیہ آ جاتے تھے، یہیں پہ رہتے تھے، یہیں پہ کاروبار کرتے تھے۔ اب کاروبار کا طریقہ کار بدلا ہے، اب پاکستان کی جو ریئل اسٹیٹ ہے اس نے اپنا طریقہ کار بدلا ہے۔ اب لوگ پاکستان اپنا آبائی گھر بنانے نہیں جاتے ہیں۔ آپ کا کیا تجربہ ہے کہ جو لوگ جو اوورسیز پاکستانی پاکستان جاتے ہیں، اب وہ شارپ بزنس مائنڈ ہیں، اب ان کی دوسری تیسری نسل ہے یہاں پر، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری سے ریئل اسٹیٹ کے کاروبار میں زیادہ فائدہ ہے؟ دیکھیے اس میں بہت سے پوائنٹس ہیں جو میں مختصراً ان پہ بات کرنا چاہوں گا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگوں نے گاؤں میں اپنا گھر بنا کر دیکھ لیا ہے۔ لوگوں نے گاؤں میں 4-5 منزلیں اوپر لے جا کر دیکھ لیا ہے کہ اس کا الٹیمیٹلی انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ایونچولی وہ ایک لائبلٹی بن جاتی ہے۔ فار ایگزامپل ہمارے جو کشمیری بھائی ہیں، ڈڈیال، میرپور میں آپ جائیں، وہاں پر بہت بڑے بڑے گھر بنے ہوئے ہیں، لیکن ایونچولی لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو کوئی رینٹل یا کوئی کسی قسم کی انکم نہیں آ سکتی۔ لوگوں نے یہ دیکھا کہ اب اگر اسلام آباد میں کسی نے ان کے مقابلے میں کوئی پراپرٹی لے لی تھی، یا لاہور میں کوئی کمرشل پراپرٹی لے لی، یا کوئی گھر لے کر چھوڑ دیا، آج وہ ان کو ایک اچھا رینٹل انکم بھی دے رہا ہے، پراپرٹی بھی انہی کی ہے۔ سیکنڈلی اگر بچے جو ہیں وہ یہاں سے جاتے ہیں تو ان کے لیے گاؤں میں جا کر رہنا مشکل ہوتا ہے۔ میں اس کی ایک ایگزامپل آپ کو دوں گا۔ ابھی ریسنٹلی میں نے گرینڈ سٹی کھاریاں کا پروجیکٹ لانچ کیا ہے۔ مجھے پچھلے ہفتے 1-2 لوگوں کی کالز آئیں۔ اب ان کا جو آبائی گھر ہے وہ کھاریاں کے ایک گاؤں میں ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا بزرگوں کا کہ یار میرے جو بچے ہیں جب وہ پاکستان آتے ہیں تو ہمارا بہت بڑا گھر آلریڈی بنا ہوا ہے، کوئی 3 کنال کا گھر موجود ہے، لیکن پھر بھی مجھے گرینڈ سٹی کے اندر 1 کنال کا گھر چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم پاکستان آتے ہیں تو ہمارے بچے کہتے ہیں کہ ہم اس گاؤں میں نہیں رہ سکتے، آپ ہمیں لندن سے لے جا کر کم از کم ایک اچھی جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاؤسنگ اسکیم ہے، جہاں پہ روڈز ہوں، جہاں پہ بجلی انڈر گراؤنڈ ہے، جہاں پہ سیوریج کا سسٹم ہے، جہاں پہ آپ کے سپورٹس کے کورٹس بنے ہوئے ہیں، آپ کے کمپلیکس بنے ہوئے ہیں سپورٹس کے، آپ کے لیے گولف کورس موجود ہے، تو وہ لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ یار ہمیں بچے جب یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو ایک وجہ تو یہ بھی بن گئی کہ اب لوگ پہلے کی طرح سادے نہیں ہیں۔ پہلے ہماری جو عوام یہاں پہنچی تھی، جو لوگ پہنچے تھے، وہ ورکنگ کلاس لوگ تھے، اور وہ سادگی میں وہاں سے آئے، یہاں آ کر انہوں نے بڑی محنت کی، ان لوگوں کا ہم پہ بڑا احسان ہے، اور انہوں نے بڑی محنت کی، پاکستان کو بڑا زر مبادلہ دیا۔ لیکن اب جو اگلی نسل آ رہی ہے، جب وہ نسل پاکستان جاتی ہے تو وہ وہاں جا کر جب اسٹیٹ آف دی آرٹ پروجیکٹس دیکھتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ ان کے اندر ان کا گھر ہو۔ تو یہ وجہ بھی ہے۔ تیسری اہم وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے اس کے اندر جو کیپٹل اور رینٹل گین ہے وہ یہاں کے مقابلے میں زیادہ ہے، چونکہ وہاں پر پراپرٹی کی پرائسز آپ دیکھیں ہمیشہ اوپر کی طرف ہی جا رہی ہیں۔ تو الٹیمیٹلی لوگوں کا یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو ہیں پاکستان میں پراپرٹیز میں انویسٹ کریں، اور جب پراپرٹی میں انویسٹ کرنے کی بات آتی ہے تو انہیں پتہ ہے کہ گاؤں یا کسی آڈ ایریے میں اپنی پراپرٹی لے کر چھوڑنے سے بہتر ہے ہم سیکیور ایسی جگہ پہ لیں جہاں پہ کوئی ریکارڈ سسٹم بھی ہو، کوئی نظام بھی موجود ہو، اور ہماری پراپرٹی سیف رہے۔ ناظرین، آپ کو ایک بات یہاں پر بتاتا چلیں کہ جن لوگوں نے پچھلے 7 سالوں میں پاکستان جا کر سرمایہ کاری کی ہے، اور خاص طور پر گھروں کی خرید و فروخت میں، پلاٹس کی خرید و فروخت میں، ان کے پلاٹس میں 2 گنا نہیں، 3 گنا نہیں، 4 گنا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ان کی کمرشل پراپرٹیز جو ہیں وہ اسکائی ٹچنگ ان کی
قیمتیں بڑھی ہیں. ثاقب رفیق صاحب, اب جو لاہور ہے, اب جو کھاریاں ہے, اب جو اسلام آباد ہے, اب جو کراچی ہے, اب وہ 10 یا 15 سال والا لاہور, کراچی, کھاریاں, اسلام آباد نہیں ہے. وہ آج کے دور کا 21ویں صدی کے تقاضوں سے ہم آہنگ یہ سارے علاقے ہیں, جس میں اگر آپ کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ آپ چلے جائیں تو ہمارا لنڈن اتنا خوبصورت نہیں ہے جتنے وہ علاقے خوبصورت ہیں, جتنا ان کو, جیسے آپ نے ابھی کہا کہ اسٹیٹ آف دا آرٹ, کیسے تبدیلی آئی لاہور میں, اسلام آباد میں, کھاریہ میں, کراچی میں, رہن سہن کیسے تبدیل ہوا, لوگوں نے گھروں کی آرائش اور پلاٹس کی جو کاروبار ہے اس کو اب مختلف انداز سے لیا. دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے لوگوں نے ٹریول کیا ہے. ہمارے چاہے پاکستان کے کسی بھی ڈیولپر کا نام لیا جائے, ان لوگوں نے باہر سے بہت کچھ سیکھا ہے. پچھلے 30 سالوں میں پاکستانیوں کو, جو پاکستان میں بھی رہتے ہیں, ان کو بھی دنیا دیکھنے کا موقع ملا. لوگ دبئی گئے, لوگ جو ہیں ملائیشیا گئے, جو پاکستان سے بہت زیادہ باہر ٹریول نہیں بھی کرتے, وہ لوگ بھی کم از کم ترکی اور ان ملکوں تک پہنچے. جب وہ وہاں گئے اور انہوں نے دیکھا کہ کس طرح سے دنیا رہ رہی ہے, تو الٹیمیٹلی اس سے ان لوگوں نے لرن کیا اور وہ آئیڈیاز کو لے کر پاکستان آئے. بہت سے آپ دیکھیں گے کہ بہت سے پروجیکٹس جو ہیں وہ دوسرے دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے ریپلیکاز ہیں, یا ان کے جو پروٹوٹائپس ہیں وہ اپنے پروجیکٹس کے اندر لے کر آ رہے ہیں. کوئی آئیفل ٹاور لے آتا ہے, کوئی جیسے مماثلت لے کے آتے ہیں, ان چیزوں کو وہ یہاں آ کر اپلیکیبل کرتے ہیں. ایک تو یہ ہوا. دوسرے نمبر پہ میرے خیال میں ایجوکیشن کی وجہ سے عوام جو وہاں پہ پاکستان میں بھی رہتی ہے وہ ڈیمانڈنگ ہوتی جا رہی ہے. لوگ جو ہیں اب وہ صفائی چاہتے ہیں. اب وہ پرانا دور نہیں رہا کہ وہ کہیں کہ اپنی مدد آپ کے تحت گلیاں صاف کی جائیں. اب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی اگر ہم لوگ کسی جگہ پہ رہ رہے ہیں تو پیپل ڈونٹ مائنڈ کہ ہم 2000 یا 3000 روپیہ مہینے کا دے دیا کریں, لیکن ہمارا بن کلیکشن ہونی چاہیے. دیکھیں نا, اب یہاں کے لوگوں کو جب یہ بتاتے تھے آج سے 4-5 سال پہلے کہ آپ کے پروجیکٹ میں, فلاں پروجیکٹ میں آپ کا بن کلیکشن ہوگی, ہم آپ کو جو پلاٹ بیچ رہے ہیں وہاں پہ آپ کا کونسل کی طرح پہ گلیاں صاف کی جائیں گی, تو لوگ کہتے تھے یہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں. اب جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے, کیونکہ وہ جا کر مختلف پروجیکٹس میں یہ چیز دیکھ کر آئے ہیں. تو میرے خیال میں دنیا سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے, ایجوکیشن سے بہت کچھ سیکھا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ ڈیمانڈنگ ہوتے جا رہے ہیں. اب آنے والے وقتوں میں مزید یہ چیز جو ہے پالش ہوگی, مزید یہ چیز پالش ہوگی. جی ہاں ناظرین, ہم بات یورپ کی نہیں کر رہے, ہم بات امریکہ اور کینیڈا کی نہیں کر رہے, ہم بات کر رہے ہیں اپنے پیارے پاکستان کی اور اس کو سجنے اور سنوارنے کی اور وہاں پر سرمایہ کاری کی. یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ اور اپنی گفتگو کا آغاز یہیں سے کریں گے. جی ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی اور پیارے پاکستان کی, جہاں پر ہم نے جا کے رہنا ہے, ہم نے وہاں پر سرمایہ کاری کرنی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے وہ سرمایہ کاری کرنی ہے جس سے ہم آئندہ نسلوں کو بھی اس کا فائدہ پہنچ سکے. منافع بخش سرمایہ کاری جسے کہتے ہیں, یعنی کاروبار, یعنی ایک گھر ایک پلاٹ تو ہمیں ایک پاکستان میں ہونا چاہیے. یہی ایک ایسا جذبہ ہے پاکستانیوں کا. جو بھی پاکستانی اوورسیز ہیں, چاہے وہ یو کے میں ہیں, یورپ میں ہیں, امریکہ کینیڈا میں ہیں, دنیا کے کئی حصے میں بھی ہیں, وہ پہلے اپنا ایک آبائی گھر بناتے ہیں, اس کے بعد پھر ان کے جب بچے جوان ہونے لگتے ہیں تو پھر وہ ایک اپنا گھر ایک اپنا پلاٹ تو ضرور لیتے ہیں پاکستان میں. کتنے پاکستانی آپ کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں, کیسے دیکھتے ہیں وہ ساری اس تبدیلی کو, کیسے دیکھتے ہیں وہ ساری ریئل اسٹیٹ کے بزنس کو, اور جو بڑے سرمایہ کار ہیں پاکستانی جو اوورسیز میں ہیں وہ کیسے سرمایہ کاری کریں پاکستان میں؟ دیکھیں جو تو انڈیویجولز ہیں, ہم لوگ ان کے لیے ہمیشہ سے, چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو انڈیویجول اوورسیز پاکستانیز ہیں یہ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پاکستان میں ریگولرلی آلریڈی اپنی انکم کا ایک حصہ بھیج رہے ہیں, چاہے وہ والدین کو بھیج رہے ہیں, چاہے بیوی بچوں کو بھیج رہے ہیں. ہمارے یہاں کے یو کے یا یورپ کے کیس میں چونکہ بچوں کے ساتھ بندہ یہاں رہتا ہے, فیملی ساتھ ہیں, تو پھر بھی کوئی نہ کوئی وہاں پہ ہے جس کو ہم اپنا ایک ریگولر خرچہ بھیج رہے ہیں. ان لوگوں کو ہمارا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو ایسی پراپرٹیز کی اپرچونیٹیز دیں جہاں پہ ہمارے وہ ورکنگ کلاس پاکستانیز جو ٹیکسی چلا رہے ہیں, جو ٹیک اوے چلا رہے ہیں, جو کوئی محنت مزدوری کر رہے ہیں, اس میں سے وہ 100-200 پاؤنڈ کا کوئی نہ کوئی ایک چھوٹی سی اماؤنٹ کو سائیڈ پہ کر کے اپنا حصہ ڈال سکیں. تو اتنی سی اماؤنٹ سے بھی وہ پاکستان میں اپنا گھر اور پلاٹ خرید سکتے ہیں؟ جی بالکل, یہی ایک ایسی چیز ہے جو بہت زیادہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی. جب لوگ پراپرٹی کا پروگرام دیکھتے ہیں, فار ایگزامپل ہم جو ٹی وی پہ بھی پروگرام کر رہے ہیں,
تو جو ہمارا ایک جو مزدور کار طبقہ ہے، چاہے وہ مڈل ایسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے یورپ میں کم تنخواہ کمانے والے لوگ ہیں، ان کا پہلا جو ذہن میں خیال آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ یہ اس سے ہمارا کیا لینا دینا، یہ تو بہت بڑی کو کروڑوں کی اربوں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ اربوں کروڑوں کی بات نہیں ہے، ہم ایسی اپرچونیٹیز لے کے آتے ہیں جہاں پہ آپ 15-20 ہزار روپیہ منتھلی یا 100-50-200 پاؤنڈ سے یا 150 پاؤنڈ سے یا 500 پاؤنڈ سے، یہ مختلف آپشنز ہیں مختلف شہروں کی میرے ذہن میں آ رہی ہیں، آپ اپنی پراپرٹی لے سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر میں کھاریہ کی بات کروں تو تقریباً 100 پاؤنڈ سے آپ پاکستان میں کھاریہ آپ کے اپنے جو علاقہ ہے وہاں پہ آپ اپنا کھاریہ کے بارے میں ذرا بتا دیں کہ یہ پنجاب میں کس بڑے شہر کے قریب ہے، اگر وہ لوگ اگر کھاریہ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہیں ذرا اس کے بارے میں ذرا بتائیں۔ دیکھ کھاریہ جو ہے بیسیکلی یہ ڈسٹرکٹ گجرات میں آتا ہے، یہ تحصیل ہے، اور جو اس کی سب سے بڑی بات ہے اور اس کا جو اس کا اتنا مقبول ہونے کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کی بہت بڑی کمیونٹی، ہزاروں کی تعداد میں جو کمیونٹی ہے وہ آلریڈی ملک سے باہر ہے، چونکہ یہاں پہ جو سب سے بڑا ٹرینڈ ہے، یہ جو تھا پچھلے 30-40 سال میں کیریئر کا ٹرینڈ ہوتا ہے، ایک کسی ایریے سے ڈاکٹرز نکلتے ہیں، کسی علاقے سے انجینئرز، کسی علاقے میں لوگ جو ہے وہ انڈسٹری میں جاتے ہیں، کوئی ٹیکسٹائل میں جاتے ہیں، کوئی فوج میں جاتے ہیں۔ یہاں پہ جو ٹرینڈ ہے وہ ہے جی آپ باہر پہنچ جائیں، اور اب چونکہ بہت زیادہ تعداد میں فیملیز آلریڈی باہر آ چکی ہیں، ناروے میں، ڈینمارک میں، یو کے میں، امریکہ میں، ایون یورپ میں، آپ اٹلی اور اسپین میں، چونکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں اوورسیز پاکستانیز آ چکے ہیں، اب وہ کنٹینیوسلی اپنے فیملی ممبرز کو بھی لا رہے ہیں، تو اب ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کھاریہ کی اوورسیز میں رہتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ پاکستان کے اندر جو سب سے زیادہ ریمیٹنسز جاتی ہیں وہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ کھاریہ بھی جاتی ہیں تو یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں تو ہے۔ اس کا مطلب ہے دوسرا میرپور تیار ہو رہا ہے ایسا کھاریہ۔ ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، جیسے میرپور ہے بالکل کھاریہ پنجاب میں یا پاکستان کے اس سائیڈ پہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح سے کہ کشمیر کی سائیڈ پہ پاکستان میں میرپور ہے۔ تو ثاقب صاحب یہ بتائیں کہ کھاریہ میں اگر کوئی شخص جو آپ کے پروجیکٹس ہیں اس میں اگر سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے، جیسے آپ نے بتایا ہم بات کر رہے ہیں ایک عام آدمی کی، ایک عام پاکستانی کی، اور ایک عام جو یہاں پر آرڈنری پاکستانی ہے جو کہ محنت کش ہے، جو محنت مزدوری کرتا ہے، اگر وہ کھاریہ کے پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے کیا سہولت ہے، کتنی اس کو انویسٹمنٹ کے لیے رقم چاہیے جو کہ وہ بآسانی سیو بھی کر سکے اور پاکستان لگا سکے، اور اس کو محفوظ کرنے کے کیا طریقہ ہے؟ دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو محفوظ کی بات ہے میں اس کو سب سے پہلے لے آتا ہوں کہ پاکستان میں ہم لوگ جب انویسٹ کرتے ہیں، جب قاضی انویسٹمنٹس ہم نے سٹارٹ کیا تو اکثر لوگ ہمارے ایونٹس پہ، ہمارے ایونٹ پروگرامس میں آتے تھے اور وہ آ کر یہ کہتے تھے کہ یار ہم پاکستان میں پراپرٹی اس لیے نہیں لینا چاہتے چونکہ ہمارے فلاں رشتہ دار کو ہم نے پیسے بھیج دیے یا فلاں جگہ پہ ہم نے جگہ لی اور بعد میں اس میں کوئی پرابلم نکل آئی۔ تو ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ لوگ اس طرح سے ریسرچ نہیں کرتے تھے جس طرح سے انہیں کرنی چاہیے۔ ابھی ہم اگر اس پروجیکٹ کی مثال لیں گرینڈ سٹی کھاریہ کی، تو ہم لوگوں نے اس پروجیکٹ کا پہلے این او سی چیک کیا، آن گراؤنڈ ان کی زمین چیک کی، یہ دیکھا کہ یار کل کو ایسا نہ ہو کہ جب ہم لوگوں کو بیچ دیں تو اس میں کوئی پرابلم نکل آئے۔ الحمدللہ جب ہماری تسلی ہوئی ڈیولپر کے حوالے سے، ساری چیزوں کے حوالے سے، تو پھر ہم نے اس کو لانچ کیا۔ تو میری اوورسیز پاکستانیوں سے قاضی انویسٹمنٹس کے پلیٹ فارم سے سب سے بڑی گزارش یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی بھی پروجیکٹ میں انویسٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اس پروجیکٹ کے پاس این او سی موجود ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر جو آپ کو آفر کر رہا ہے، جو بندہ آپ کو یہاں پہ بیٹھ کر وہ پروجیکٹ بیچ رہا ہے، کیا اس نے ان دا پاسٹ کچھ ڈیلیور کیا ہے، کیا اس نے کوئی ایسے پروجیکٹ ڈیلیور کیے ہیں جن کی وجہ سے آپ اس پہ ٹرسٹ کر سکیں، ٹھیک ہے جی۔ تو قاضی انویسٹمنٹ کا پلیٹ فارم ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ اس نے 30 سے زائد ممالک میں لوگوں کے ساتھ جا کر گراس روٹ لیول پہ ایک تعلق بنایا ہے۔ ہم نے لوگوں کو جا کر یہ ان کے دروازوں پہ، ان کے ڈور سٹیپ پہ، ان کے شہروں میں جا کے لوگوں کو ملے ہیں، اور پاکستان کو تو پروموٹ کیا ہی کیا ہے لیکن ان کے سوالوں کے جواب بھی دیے ہیں۔ اگر ان کے کوئی ریزرویشنز تھے اس کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، تو ہم نے جا کر ان کے ڈور سٹیپ پہ ان کو بتایا ہے۔ پھر ہم نے آفٹر سیل سروس جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ آپ نے جو آج سے چیز 5 سال 7 سال پہلے بیچی تھی، کیا آج کی ڈیٹ میں ہم اس چیز کی اونرشپ لیتے ہیں؟ تو اب لوگوں کے پاس یہ ایک ہمارا جو ہے ڈبل چیک آ گیا، ایک لوگوں کے پاس ہمارا جو ہے جسے کہہ سکتے ہیں آپ کے ہمارا لوگوں نے یہ دیکھ لیا کہ ان کی کریڈیبلٹی چیک ہو گئی ہے۔ یہ لوگ جو ہیں جو چیز انہوں نے آج سے 7 سال پہلے بیچی تھی، اگر ہم اس کے کسی بات کے حوالے سے ان سے رابطہ کرتے ہیں، یہ بھی موجود ہے۔
اچھا ہماری ٹیم بڑی پرانی ہے الحمدللہ، ہم لوگ نئے لوگوں کو ایڈ کرتے رہتے ہیں لیکن پرانے لوگوں کو ہم جانے نہیں دیتے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو سیلز کی ٹیم ہے، رابطہ آپ کا قائم رہتا ہے. ہاں جی، ہمارا اگر آپ ہمارے پوری دنیا میں جو ہمارے کوئی 400-450 کے قریب ایسوسیٹس ہیں جو لوگ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، جو ہمارے سیلز پارٹنرز بھی آپ انہیں کہہ سکتے ہیں، وہ سارے لوگ جو ہیں وہ ہمارا اصل ایسٹ ہیں. میں یہاں پہ آپ کے اس پروگرام کے توسط سے یہ بات بھی لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ جو ہمارا بزنس ماڈل ہے وہ کیا ہے. ہمارا بزنس ماڈل جو ہے وہ صرف ایڈورٹائز کر کے پراپرٹی بیچنا نہیں ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ دنیا کے جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جس ملک میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستانیز اور اوورسیز پاکستانیز کو بالخصوص کو پاکستان کی پراپرٹیز کے حوالے سے معلومات دے سکتے ہیں، یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے اندر یہ سیلز مین کی ایک صلاحیت موجود ہے کہ آپ اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان کی پراپرٹیز ہمارے ساتھ مل کے بیچ سکتے ہیں، تو آپ دنیا کے جس کونے میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں اس پروگرام کے توسط سے آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ جڑیں. اس وقت ہماری جو کامیابی کی اصل وجہ ہے وہ 400-500 کے قریب پوری دنیا کے اندر ہمارے سیلز پارٹنرز ہیں جو انڈیویجولز کی شکل میں اپنا کام کر رہے ہیں. نیٹ ورکنگ آپ کی ماشاءاللہ، ہماری نیٹ ورکنگ جو ہے وہ اس قسم کی ہے، اس میں ہر مکتبہ فکر کے لوگ موجود ہیں، مطلب all walks آف لائف. اس میں ہمارے ساتھ سلسٹرز بھی کام کر رہے ہیں، ڈاکٹرز بھی کام کر رہے ہیں، جو لوگ اپنا کام، جو ان کا اپنا بزنس ہے وہی کر رہے ہیں، لیکن پارٹ ٹائم وہ قاضی انویسٹمنٹس کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں. اس میں ہمارے ساتھ لیبر کلاس کے لوگ بھی مڈل ایسٹ سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ انجینئرز کام کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ بہت ایسے لوگ ہیں جو اپنی جاب یا اپنا فل ٹائم بزنس کے ساتھ ساتھ قاضی انویسٹمنٹ کے بزنس کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور اس کے ریٹرن میں ان کو ایک اچھا جو ہے اسٹریم انکم کی جو ہے مل رہی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم بہت سے ایسے گروپس ہیں جو کہ باقاعدہ ہمارے طرح اپنے نام کو، برانڈ کو، اپنے ادارے کو پروموٹ کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں، اور ہم انہیں کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنا تو بیچ ہی رہے ہیں، آپ ہمارا بھی بیچیں. تو قاضی انویسٹمنٹ جب ہم بات کرتے ہیں تو قاضی انویسٹمنٹ ہم ایک چھوٹے سے آفس کی یا لندن کی ایک کمپنی کی بات نہیں کر رہے، ہم بیسیکلی ان 500 کے قریب لوگوں کے ایک نیٹ ورک کی بات کر رہے ہیں جو پوری دنیا میں جڑوں کی طرح اوورسیز پاکستانیز کے اندر پھیلا ہوا ہے. جی بالکل ناظرین، بڑی اہم گفتگو کی ہے ثاقب رفیق جو کہ چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں قاضی انویسٹمنٹ کے. یعنی قاضی انویسٹمنٹ ایک ایسا بااعتماد نام بن گیا ہے جس پر لوگ اعتماد کرتے ہیں، اور ان کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ اگر ہم نے آپ کو کوئی پلاٹ، کوئی گھر، کوئی ولا 7 سال پہلے بھی بیچا ہے اور آپ کو آج اس کی انکوائری کی ضرورت ہے، یا آپ اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن چاہتے ہیں یا کوئی معلومات چاہتے ہیں، تو آج بھی قاضی انویسٹمنٹ کے جو چیف آپریٹنگ ہمارے لنڈن اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم آج بھی اس پروجیکٹ کی نہ صرف ذمہ داری لیتے ہیں بلکہ آپ کو مزید معلومات بھی دے سکتے ہیں. یہ بڑا ایک اہم دعویٰ ہے، اور یہی شاید ان کی ایک یونیکنیس ہے کہ آج بھی لوگ ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں. جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹرز، انجینئرز، محنت کش طبقہ جو بھی پاکستانی ہے اور پاکستان سے باہر کام کر رہا ہے، وہ ان کے ساتھ جڑ سکتا ہے، اور ان کے پاکستان کے لیے جو سرمایہ کاری ہے اس کا ہم اس کو فروغ بھی دے سکتے ہیں اور اس کے لیے کام بھی کر سکتے ہیں. ثاقب رفیق صاحب، آج جو پروجیکٹس مارکیٹ میں ہیں، 3-4 بڑے بڑے نام ہیں جو یو کے میں برانڈنگ کرتے ہیں. گوادر کو بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کی ضرورت ہے، جو سینٹرل پنجاب ہے وہاں پر بھی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے. لاہور ایک بڑا شہر ہے، ایک تاریخی شہر ہے، اور لاہور کی جو قیمتیں ہیں وہ بھی لندن کے ہی برابر سمجھی جاتی ہیں کہ جو ابھی جو نئی سکیمز آئی ہیں ان کی مقبول ہونے کی وجہ کیا ہے. اور عوام نے بڑا اعتماد کا اظہار کیا ہے، کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور وہ ساری جو ہے وہ کیش میں بھی ہوتی ہے اور بینک ٹرانسفر میں بھی ہوتی ہے. جو پاکستان میں جو لوگ پلاٹس خریدتے ہیں، یعنی کروڑوں روپے کے جو کمرشل پلاٹس ہیں وہ خریدے جاتے ہیں رہائشی. تو بڑا اعتماد کا اظہار ہے یہ پاکستان کی ریئل اسٹیٹ پر. دیکھیں، آپ نے $1 ملین کویسچن کیا ہے، اور میں آپ کے کویسچن کو اتنی ہی ڈیٹیل میں جواب دوں گا جتنی محبت اور ڈیٹیل میں آپ نے سوال کیا ہے. بیسیکلی لاہور کی جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے، لاہور پاکستان کا سب سے زیادہ لائیولی سٹی ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ لاہور ہر لحاظ سے سب سے وائبرنٹ سٹی ہے پاکستان کا، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی. ابھی
لاہور کے اندر جو ہے امن و امان ایز کمپیئر ٹو پاکستان کے دوسرے بڑے شہروں سے زیادہ بہتر ہے. لیکن اس میں ایک اور چیز بھی یہ ہے کہ پچھلے 20 سالوں میں لاہور کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ دوسرے شہروں کے مقابلے میں زیادہ اچھے طریقے سے ڈیولپ ہوا ہے, چاہے وہ میٹرو ہو, چاہے وہ رنگ روڈ ہو. ابھی اس حکومت نے بھی جو انیشیٹو لیا ہے, جو راوی ریور فرنٹ جو ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں, اور میرے خیال میں 15 تاریخ کو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اس کی اوپننگ بھی کی. اب یہ سارے وہ اقدامات ہیں جو لاہور کے ترقی کرنے میں اور اس کی پراپرٹیز کی پرائسز اوپر لے کر جانے میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم چونکہ لاہور لاکھوں لوگوں کو روزگار فراہم کرتا ہے, اس کی وجہ سے جو لاہور کے ارد گرد کے چھوٹے شہر ہیں یہ لوگ لاہور کو اپنا مسکن بنا چکے ہیں اور بناتے جا رہے ہیں, چاہے وہ شیخوپورہ کے لوگ ہوں, چاہے وہ دوسری سائڈ سے مانگا کے لوگ ہوں, چاہے وہ اوپر سے ہمارے صدر پنجاب کی طرف سے لوگ موو ہو رہے ہیں, قصور, ملتان, سائیوال. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہ پتہ ہے کہ اگر یہ کوئی بزنس یا کوئی کاروبار کرنا ہے یا ایون اگر بچوں کو اچھی جگہ پہ پڑھانا ہے تو لاہور کے اندر ایجوکیشن کے تمام ادارے موجود ہیں. پھر یہاں سے جو لوگ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں, فار ایگزامپل کسی نے امریکہ سے, میرے ایک دوست امریکہ میں ایک دن ذکر کر رہے تھے, ان کے بچے پاکستان میں ڈاکٹر بننے کے لیے, ڈینٹسٹ بننے کے لیے آئے ہوئے ہیں, تو وہ لاہور رہتے ہیں. تو یہ لاہور کی کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہوں نے لاہور کے اندر کبھی بھی جو مائیگریشن ہے پاکستان کے دوسرے شہروں سے جو مائیگریشن ہوتی ہے ود ان کنٹری, وہ کبھی بھی سلو ڈاؤن نہیں ہوئی. لاہور کی مائیگریشن پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. یہاں پہ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ, اور وقفے کے بعد ہم لاہور, گرد و نما اور کھاریاں کے منصوبوں کے بارے میں بھی ثاقب رفیق صاحب سے مزید معلومات لیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. جی ناظرین, ویلکم بیک. وقفے سے قبل ہم بات کر رہے تھے لاہور کی جو ابھی نئے پروجیکٹس آئے ہیں, جس میں وزیراعظم پاکستان عمران خان نے سرمایہ کاری کے لیے نہ صرف اوورسیز پاکستانیوں سے اپیل کی ہے بلکہ جو پاکستان میں سرمایہ کار ہیں ان سے بھی کہا ہے کہ آئیں اور جو لاہور کے جو منصوبے ہیں, جو ریئل اسٹیٹ سے متعلق منصوبے ہیں, اس میں سرمایہ کاری کریں. اور برطانیہ میں اور یورپ میں رہنے والوں کے لیے خوش قسمتی اور خوشخبری یہ ہے کہ یہاں پر ایسے ادارے موجود ہیں جو کہ ذمہ داری لیتے ہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کروانے کی, پاکستان میں سرمایہ کاری کی جانے کے بعد منافع کی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی سرمایہ کاری آپ کریں گے اس کے محفوظ ترین ہونے کی. یعنی جو پلاٹس آپ نے خریدا ہے اس کے مالک آپ ہی ہوں گے, جو گھر آپ نے خریدا ہے اس کے مالک آپ ہی ہوں گے. کوئی تیسرا بندہ اٹھ کے کلیم نہیں کر سکتا, دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ گھر میرا ہے. یا جو پہلے ہم سنتے رہے ہیں ماضی میں کہ ایک پلاٹ اور ایک گھر دو تین جگہ پہ بک چکا ہے اور جو اصل مالکان ہیں وہ عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں. اس کے لیے کیا جو نئی پالیسی آئی ہے پاکستان میں, کس طرح سے ہم جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو یہ یقین ہو کہ یہ جو گھر میں خرید رہا ہوں یہ گھر میرا ہی ہے؟ دیکھیں, ہم لوگوں نے چونکہ بڑے وقت پہ ریلائز کر لیا تھا کہ اب جو آگے پاکستان کے اندر سب سے زیادہ شہر پرفارم کرنے جا رہا ہے اور جہاں پہ انویسٹمنٹ سب سے زیادہ کرنی چاہیے, اس وجہ سے کہ دیکھیں آپ کی انویسٹمنٹ کرنے کی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ریٹرن, اگر آپ کو جہاں پہ زیادہ اچھا ریٹرن ملے گا آپ وہیں پہ زیادہ انویسٹمنٹ کریں گے. ہمیں بڑے ٹائملی یہ ادراک ہو گیا تھا کہ اس وقت جو فیوچر ہے وہ لاہور کا ہے, تو ہم لوگوں نے فوراً اسلام آباد, راولپنڈی, کھاریاں اور باقی شہروں کے پروجیکٹس کو جاری رکھتے ہوئے لاہور کو ایڈ کیا ہے. اور لاہور کے اندر ہم لوگ جو ہیں 2 پروجیکٹس کو انیشیلی لے کر آئے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو یہ ریسنٹ اناؤنسمنٹس ہوئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے, اس کا اثر صرف راوی دریا کے اوپر جو پروجیکٹس ہیں ان پہ نہیں پڑے گا, جو کہ ابھی آنے ہیں, جن کے اوپر ابھی گورنمنٹ پلاننگ کرے گی. شاید ان کے آنے میں کچھ وقت بھی لگے گا, شاید اس میں کچھ سال لگ سکتے ہیں, بیکاز آبویسلی ابھی چیزیں جو ہیں وہ سٹارٹ پہ ہیں, بڑے ارلی سٹیجز پہ ہیں. تو ایسے ٹائم کے اوپر ایک اوورسیز پاکستانی یہ کہتا ہے کہ اچھا میں اگر انوالو ہونا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں, تو ہم اسے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 16,000 روپیہ مہینے سے لے کر 1 لاکھ یا 5 لاکھ مہینے تک کی آپشنز موجود ہیں. تو اگر آپ کے پاس فار ایگزامپل 70 یا 80 پاؤنڈ موجود ہیں مہینے کے, اور 70-80 پاؤنڈ مہینہ سے لے کر 1,000 پاؤنڈ مہینہ تک آپ افورڈ اگر کر سکتے ہیں, جو بھی آپ کی بجٹ کی سٹریم ہے, جو بھی آپ کے بجٹ کی ایک فگر ہے, اس کے حساب سے آپ آ جائیں اور ہم آپ کو لاہور کے محفوظ پروجیکٹس میں, جہاں پہ NOC موجود ہیں, جہاں پر آن گراؤنڈ چیزیں موجود ہوں, جہاں پہ آلریڈی ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو چکی ہو, جہاں پہ جب آپ جائیں تو آپ جا کر اپنے پلاٹ پہ کھڑے ہو سکیں, آپ جا کر دیکھ سکیں کہ یہ زمین ہے جو میں خرید رہا ہوں. تو ایسی آپشنز موجود ہیں.
اب دیکھیں آپ فار ایگزامپل اگر آپ لنڈن کی بات کریں، لیٹس گیو این ایگزامپل فرام لنڈن اگر آپ ویسٹ سے ایسٹ میں آئیں تو ہر طرف لنڈن جو ہے وہ اس کی پراپرٹی کی پرائسز اوپر جا رہی ہے، ایک لمبے عرصے سے جا رہی ہے، حالانکہ یہاں پہ بہت ریگولیشنز ہیں. تو شہر ہمیشہ اکٹھا ترقی کرتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کا بڑا پازیٹیو امپیکٹ آنے لگا ہے لاہور پہ. سیکنڈ وجہ یہ ہے کہ اگلے 3 مہینے بہت امپورٹنٹ ہیں. اس لیے نہیں کہ ہم اگلے 3 مہینوں میں زیادہ نمبر آف پراپرٹیز بیچنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اگلے 3 مہینے آپ کے لیے ملینز سیو کرنے کے، چونکہ اگلے 3 مہینے وہ ٹائم ہے جب آپ اگر بائنگ کرتے ہیں پاکستان میں کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ کسی جگہ پہ پیسہ لگاتے ہیں تو گورنمنٹ آپ سے نہیں پوچھنے جا رہی، چونکہ گورنمنٹ کی ایمنسٹک اسکیم جو ہے وہ اینڈ آف دس ایئر یعنی کہ دسمبر کے اینڈ تک چل رہی ہے. تو اگر آپ نے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنی ہے یا آپ انویسٹمنٹ کرنے کا پلان کر رہے ہیں تو دس از دا رائٹ ٹائم ٹو کانٹیکٹ اس. آپ ہم سے ہمارے پروجیکٹس کی ڈیٹیلز لیں، ہمارے نمائندوں سے ملیں، ان سے معلومات لیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ انویسٹ کریں گے تو دیکھیں آپ آلریڈی جو اوورسیز پاکستانی ہیں آپ یہاں پہ ٹیکس مین کو آلریڈی ٹیکس پے کر رہے ہیں. تو ایک دفعہ جب آپ اپنی انکم پہ یو کے میں ٹیکس پے کر چکے ہیں تو اب آپ کا حق ہے کہ آپ پاکستان میں ایمنسٹی پہ فائدہ اٹھائیں. آپ کو اس چیز کا حق ہے کہ آپ پاکستان جا کر دوبارہ ایک پراپرٹی خریدنے پہ یا بعد میں اس کو بیچنے پہ ٹیکس نہ دیں. جی ثاقب صاحب، جو آپ نے ابھی بات کی 3 مہینوں کے بارے میں ذرا بتائیں کہ کون سی ایسی ریگولیشنز ہیں جو 3 مہینے کے بعد اگر وہ اب خریدتے ہیں تو وہ نافذ نہیں ہیں، لیکن اگر وہ 3 مہینے بعد سرمایہ کاری کریں گے تو وہ نافذ ہوں گی؟ دیکھیں پاکستان میں جو اوورسیز پاکستانیوں کو ایک بہت بڑا مسئلہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ہمارا سارے کا سارا پیسہ یہاں سے پاکستان بینکنگ چینل کے تھرو نہیں جاتا، یا اگر ہم اس کی رینٹل انکم کما رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ٹیکس کے مختلف ادارے جو ہیں پاکستان میں ان کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ہم یہ پیسہ کہاں سے لائے تھے. اب چونکہ ہم یہاں پہ آلریڈی ان پہ ٹیکس دے چکے ہوتے ہیں، اب دوبارہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس کے اوپر پاکستان میں بھی ٹیکس دیں. تو یہ جو پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں انہوں نے ایمنسٹی جو اس سال اناؤنس کی تھی، کووڈ کی وجہ سے ایک موقع ملا، کرونا وائرس کے اس پینڈیمک کے دوران انہوں نے یہ ایمنسٹی دی کہ بھائی اگر آپ پاکستان کے اندر پراپرٹی میں کنسٹرکشن انڈسٹری میں انویسٹ کرتے ہیں تو آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا اف یو ڈو اٹ بیفور اینڈ آف دس ایئر کہ آپ یہ پیسہ کہاں سے لائیں. یہ پاکستان کے لیے ناظرین قانون ہے کہ اگر آپ پاکستان میں دسمبر سے پہلے سرمایہ کاری کریں تو جو پاکستان کے ٹیکس نافذ کرنے والے ادارے ہیں انہوں نے یہ ایمسٹی دی ہے تمام ان پاکستانیوں کو جو پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے کہ ان سے یہ سرمایہ کاری کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے. یہ گورنمنٹ کی اسکیم ہے جو کہ کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے دنیا بھر میں وہ اناؤنس کر سکتی ہے، اور اسی کا اعلان کیا ہے جو موجودہ حکومت پاکستان ہے کہ آپ اگر پراپرٹی کے شعبے میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اور جو بھی اوورسیز پاکستانی خاص طور پر برطانیہ میں رہتے ہیں وہ تو آلریڈی پاکستان میں جو بھی سرمایہ کاری کرتے ہیں وہ ٹیکس پیڈ ہوتی ہے، اور ہمارا جو پیسہ ہے، جو رقم ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ قانونی طریقوں سے جاتی ہے پاکستان میں، یعنی بینکنگ کے تھرو. تو پاکستان کی حکومت نے یہ انیشیٹو لیا ہے کہ جو پاکستان میں سرمایہ کاری کریں تو ان کو یہ کہا جائے کہ آپ آئیں پاکستان میں اور سرمایہ کاری کریں. جی بالکل، وہ یہ چاہتے ہیں اوبویسلی کہ پاکستان میں بہت سے جو پاکستان کے کاروباری طبقہ ہے، ضروری نہیں کہ انہوں نے ٹیکس چوری کیا ہو، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو بعض اوقات آپ کے پاس ریکارڈ نہیں ہوتا کہ آپ کو بعض اوقات گفٹ دیا گیا ہے پیرنٹس کی طرف سے لیکن کوئی ریکارڈ نہیں ہے. بعض لوگوں کی انہیریٹنس کا پیسہ ہوتا ہے. میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. اگر پاکستان میں ایک بزنس مین جو ہے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، لیکن جب اس کے بچے نے لاکر کھولا ہے، اگر وہاں پہ 50 ملین روپیز پڑے ہوئے ہیں، اب وہ اس کو نہیں پتا میرے باپ نے اس پہ کتنا ٹیکس دیا تھا، کب دیا تھا، کیسے دیا تھا. پاکستان میں ایک رواج ہے، ایک ٹرینڈ ہے کہ لوگ ذمہ دار لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، جو انڈسٹریلسٹ ہیں، وہ کیش اپنے گھروں میں رکھتے ہیں کیونکہ بینکنگ کا اتنا زیادہ نظام موثر تو ایسا نہیں ہے کہ وہ پیسہ کوئی کرپشن کا چوری کا پیسہ ہے. وہ پیسہ ہو سکتا ہے کہ اس کا لیجٹ پیسہ ہو، لیکن اپنے اس ٹریڈیشنل وے آف بزنس کی وجہ سے اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. تو ان سارے لوگوں کو انکریج کیا ہے گورنمنٹ نے انڈائریکٹلی کہ وہ اپنا وہ پیسہ نکالیں، بجائے اس پیسے کو گھروں میں بند رکھیں، اس کو لا کر اس انڈسٹری میں لگائیں، جس سے جابز بھی کریٹ ہوئی ہیں، جس سے پاکستان میں خوشحالی بھی آئی ہے، اور لوگوں کو یہ ریلیف ملا ہے کہ ان سے یہ نہیں پوچھا جا رہا کہ آپ یہ پیسہ کہاں سے لائے ہیں. اب یہ لوگ تو وہ ہو گئے جو پاکستان میں ہیں. اب سیم جو ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھی ہے کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہے یہاں سے اگر بینکنگ چینل پہ بھی پیسہ بھیجتے ہیں تو سم ٹائم ان کے پاس اس چیز کا ریکارڈ نہیں ہوتا کہ یہ پیسہ میں نے باہر کیسے کمایا تھا.
ٹھیک ہے جی. تو اب یہ جو ایک اپرچونٹی ملی ہوئی ہے انہیں، اس سے انہیں فائدہ اٹھانا چاہیے. انہیں اس کو کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر اس پیسے کو انویسٹ کر دینا چاہیے تاکہ بعد میں ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو. یہ محفوظ سرمایہ کاری ہے، آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں. ثاقب رفیق صاحب، یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں، یہ اگر 3 مہینے یعنی اب سے 3 مہینے کے اندر اندر اگر سرمایہ کاری کریں تو آپ کا جو ادارہ ہے کس طرح سے ان کی سرمایہ کاری کو محفوظ طریقے سے پاکستان میں انویسٹ کروا سکتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے جتنے پروجیکٹس ہم لے کے آتے ہیں، ہم اوورسیز پاکستانیوں کے بہاف پہ پروجیکٹ لانے سے پہلے اپنی تمام تر جو ہے ہم ورکنگ کرتے ہیں. اس میں ان لوگوں کے این او سیز کو چیک کرنا ہے، زمین کے کاغذات دیکھنے ہیں، اس گروپ کی پچھلی کریڈیبلٹی کو چیک کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج تک ہم نے جتنے بھی پروجیکٹس کو یہاں پہ لانچ کیا، ایڈورٹائز کیا، اللہ کا شکر ہے لوگ ان کو بڑے اچھے نام سے جانتے ہیں، لوگ ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کوئی ایسا پروجیکٹ لا کر یہاں پہ نہیں دیتے جس میں خدا نخواستہ کوئی ایشو ہو. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں، ہر پروجیکٹ کے اوپر پاکستان میں ہمارا لوکل آفس موجود ہے. چلیں آپ خود یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کے بہاف پہ کوئی رشتہ دار، دوست، عزیز، آپ کا فیملی ممبر وہاں پہ جا کے وزٹ کر سکتا ہے. تو یہ ہمارے بزنس ماڈل کے اندر ایک بہت بڑی فیسلٹی ہے کہ آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ یہاں آئیں اور خاموشی کے ساتھ ہم سے پراپرٹی لے لیں. فار ایگزامپل، اگر آپ نے ہم سے گرینڈ سٹی کھاریاں میں کوئی پلاٹ لینا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ وہاں پہ کسی کی ڈیوٹی لگائیں اور وہ وہاں جا کر آن گراؤنڈ جا کے پروجیکٹ کو چیک کریں. یا اگر آپ نے النور آرچرڈ لاہور میں پلاٹ لینا ہے تو آپ لاہور میں ہمارے آفس پہ، جو کہ سائٹ کے اوپر ہے، آپ وہاں آئیں، آپ وہاں پہ پروجیکٹ کو دیکھیں، وہاں اپنی تسلی کریں، مارکیٹ میں اس پروجیکٹ کے بارے میں اور اس ڈیولپمنٹ کے بارے میں لوگوں سے ان کی رائے لیں. ونس یو گیٹ اے گڈ نیوز فرام دیئر، پھر آپ ہمارے ساتھ انویسٹ کریں. جی ناظرین، اور اچھی بات یہ ہے کہ جو آپ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، اب تو واٹس ایپ ہے، آپ ویڈیو کال کر سکتے ہیں، وہاں پہ سائٹ پہ جا سکتے ہیں، اور جو سائٹ پہ آفسز ہیں وہاں سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں. اور جو سائٹ پہ آفس ہے اور جو قاضی انویسٹمنٹ کا لنڈن کا آفس ہے، اس کا رابطہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا، یعنی اب تو سب کچھ سوشل میڈیا پہ ہے. آپ زوم کال کر سکتے ہیں، آپ کوئی بھی ویڈیو کال کر سکتے ہیں، اور یہ ایک تو بڑا باعتماد یعنی ادارہ بن گیا ہے، جس سے کہ عام پاکستانی بھی جا کے اپنے کسی بھی دوست، رشتہ دار یا عزیز و اقارب کو کہہ سکتا ہے کہ وہ جائیں، سائٹ پہ جائیں اور سائٹ کا جو آفس ہے اس کی بات کروائیں لنڈن آفس میں، اور آپ کے جو بھی خدشات ہیں اور وہ. لیکن ابھی جو ثاقب رفیق صاحب، یقیناً آپ کو بھی 7-8 سال کا عرصہ ہو گیا ہے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ کام کرتے، تو جو اعتماد آیا ہے پاکستان میں سرمایہ کاری کا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں آج کی تاریخ میں؟ دیکھیں، جب لوگوں نے یہ جو اوپن لینڈز لوگ خریدتے تھے اپنے ذاتی تعلقات کے اوپر، اپنے گاؤں میں جا کر، اپنی گلیوں میں جا کر، اپنے محلوں میں، اور وہاں پہ وہ پٹواری سسٹم تھا، ہم چاہے جو بھی کہیں، بہرحال اس سسٹم میں بہت سے ایشوز اور پرابلمز تھے. اب جب یہ پرائیویٹ سوسائٹیز یا پرائیویٹ گروپس آئے، بڑے پروجیکٹس آئے، ان میں بھی کچھ لوگوں نے مسائل کریٹ کیے، لیکن میجورٹی ان میں جو تھی وہ ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم لے کر آئی، ایک ایسا نظام لے کر آئے ٹرانسفر کا، آپ کے ڈاکومنٹس کی سیفٹی کا، آپ کی پراپرٹی کی سیفٹی کا. دیکھیں، آج جتنے پروجیکٹس میں بیچ رہا ہوں، میں آپ کو شرطیہ یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے ڈاکومنٹ، جو اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں، وہ آپ کسی بندے کو دے دیں اور وہ جا کر آپ کی پراپرٹی بیچنے کی کوشش کریں، وہ ناکام ہو جائے گا. آپ کو اپنی پراپرٹی اگر خود بھی بیچنی ہے تو آپ کو وہاں خود جانا پڑے گا، چونکہ وہاں پہ ریکارڈ میں آپ کی پکچر بھی ہوگی، وہاں میں آپ کو جا کے خود بیان دینا پڑے گا. ایون آپ اپنے پلاٹ پہ جا کر خود بھی اپنا گھر سٹارٹ نہیں کر سکتے، چونکہ اس کے لیے پہلے آپ کو سوسائٹی کے آفس جا کر ان سے اجازت لینی پڑے گی. آپ کو ان کو بتانا پڑے گا کہ یہ میرا پلاٹ ہے، آج میں آ گیا ہوں، میں یہاں پہ گھر بنانے آیا ہوں، یہ میرا نقشہ ہے، یہ آپ نقشہ اگر پاس کرتے ہیں، وہ آپ کو کہیں گے کہ ٹھیک ہے یہ آپ کا پلاٹ ہے، ہمیں چونکہ پتہ ہے، ہمیں ویریفائی کر لیا ہے کہ آپ خود آ گئے ہیں اور یہ آپ کا پلاٹ ہے، اب آپ سٹارٹ کریں. تو یہ سب سے بڑا جو پوائنٹ ہے وہ ہے آپ کی انویسٹمنٹ کی سیفٹی، چونکہ اگر آپ کی انویسٹمنٹ سیف ہی نہیں ہے تو پھر تو پیسے لگانے کا فائدہ کوئی نہیں. تو یہ میرے خیال میں اوور دا پیریڈ آف ٹائم لوگوں کا جو سب سے بڑا ایشو تھا وہ خدشات تھے، یہ ڈر تھا کہ ہماری انویسٹمنٹ ڈوب نہ جائے.
سیکنڈ چیز ہے نالج. جو اوورسیز پاکستانی اوورسیز میں رہتے تھے, پاکستان کے پروجیکٹس یہاں پہ بہت کم ایڈورٹائز ہوتے تھے, یہاں پہ بہت کم انہیں دیکھنے کو ملتے تھے, یہاں پہ کوئی پراپرٹی روڈ شو نہیں تھا, نہ یہاں پہ پاکستان پراپرٹی ایکسپو جو ہے اس کا کوئی وجود تھا, نہ ہی پاکستان پراپرٹی روڈ شو کا کوئی وجود تھا, تو لوگوں کو اویئرنیس نہیں تھی. الحمدللہ اگین ہمارے پلیٹ فارم کی وجہ سے لوگوں کو اتنی اویئرنیس مل گئی ہے کہ اب لوگ, ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک صاحب کی کال تھی, وہ کہہ رہے تھے میں 22 سال سے پاکستان نہیں گیا, ایک از اے ینگ جینٹل مین, تو وہ کہتے ہیں لیکن آپ نے اتنا اچھا جو ہے پورٹرے کیا ہے پاکستان کو اپنی باتوں سے, اور ویژولائز کیا ہے وہ جو پروجیکٹ کی ویڈیوز ہیں ان سے, کہ اب میں پلان کر رہا ہوں کہ میں جاؤں اور پاکستان جا کے دیکھوں. تو دیکھیں اگر انویسٹمنٹ تو اپنی جگہ پہ رہی, لیکن میرے خیال میں ہم انڈائریکٹلی اگر یہ کہیں کہ ہم پاکستان کی دوسری یا تیسری یا چوتھی نسل کو پاکستان سے کنیکٹ کرنے کا بھی کردار ادا کر رہے ہیں, تو اس میں کوئی جو ہے غلط بات نہیں ہوگی. غلط بات نہیں ہے, نکھارنا ہے, سنوارنا ہے اور سرمایہ کرنی ہے پاکستان میں, یہی قاضی انویسٹمنٹ کا پورا سلوگن ہے, اور اسی کے اوپر آج ہم نے گفتگو کی. ناظرین, پروگرام آج ہمارا تھا قاضی انویسٹمنٹ کے سی او جناب ثاقب رفیق صاحب کے ساتھ, جنہوں نے ہمیں بتایا کہ پاکستان کی ریئل اسٹیٹ میں, پاکستان میں پلاٹ اور گھر کیسے خریدنے ہیں, اور یہ انفارمیشن کا سلسلہ اسی پلیٹ فارم سے جاری رہے گا. اگلے ہفتے سیم ٹائم سیم ڈے, سی یو اگین. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.